بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہمارا پیغمبر یونس علیہ السلام ہم سے اجازت مانگے بغیر، ہم سے پوچھے بغیر اپنی بستی سے چل پڑا. وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم اس بات پر قادر نہیں. حضرات، ہماری اس مجلس کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید قاری صاحب. الحمدللہ علمی حلقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، البتہ جو لوگ اس آڈیٹوریم میں ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک جسم میں سمجھ جائے، صدر پہ صدر محبوب رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا احمد اور عزت قرآن رہے. میں موضوع سن کے حیران ہو رہا تھا کہ شرک کے تو اتنے دروازے ہیں. آپ کہیں دور نہ جائیں، صرف ملتان میں چلے جائیں، جس گلی میں جائیں گے وہ دروازہ کسی نہ کسی مزار پہ ہی کھلے گا. اس قدر دروازے ہیں شرک کے کہ آدمی کس کس کو بیان کرے. ان دونوں ہاتھوں کو کس نے بنایا؟ اللہ. اور یہ ایک ہی بندے کے دونوں ہاتھ ہیں، لیکن آپ اس ہاتھ سے سارے اچھے کام کرتے ہیں اور اس ہاتھ سے غلیظ کام سارے اس سے کرتے ہیں. میرا گھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں پر نظر ڈالیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول خوشی خوشی اگلا قدم اندر رکھیں گے یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اللہ کے رسول ایک وقت ایسا تھا، میں جوان تھا، بالکل کمزور تھا. اس وقت مجھے اس کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ اس کو قدم قدم پر میرے سہارے کی ضرورت. یہ کمزور تھا، میں طاقتور. میری جیب میں روپیہ پیسہ تھا اور یہ بالکل خالی تھا، حتیٰ کہ یہ ایک قدم چلنے کے لیے بھی میری انگلی کے سہارے کا محتاج. انگلی اس کو پکڑواتا تھا، چل سکتا تھا، ورنہ یہ گر جاتا تھا، میرے سہارے کا محتاج. اس وقت اگر میں اسے پھینک دیتا تو میرے سوا کوئی اس کا ہمدرد خیر خواہ کوئی بھی نہیں. پیار سے، بڑی محبت سے آج کے دن کے لیے میں نے اسے پوسا، اس کی خدمت میں نے ہر قسم کی مصائب اپنے اوپر لیے اور اس کو ہر دکھ سے میں نے بچایا. اللہ کے رسول آج حوادث زمانہ نے معاملہ بالکل الٹ کر دیا. اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ طاقتور ہو گیا. اب میں بوڑھا ہوں، یہ جوان ہے. میری جیب خالی ہو گئی ہے کہ میں اب کماتا نہیں ہوں، کما نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، اور یہ جیب اس کی بھری رہتی. اب مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے، اب میری کوئی ضرورت نہیں. آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے. آپ نے اس بیٹے کو کہا خبر انتا و مالوکا لے ابی، نہ تو اپنا ہے نہ تیرا مال تیرا. آج کے بعد تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا. 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے، یہ بھی قید نہیں با جماعت جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں حرم میں جا کے پڑھے، یہ بھی قید نہیں مسجد میں جا کے کہیں پڑھے، گھر میں بھی پڑھے لیکن پڑھے. مسجد میں بھی جاتی اچھی بات ہے. رسول تم پر بوجھ نہیں، رسول تم پر مصیبت نہیں، بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اگر تم ایمان، اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اتارا ہے. جیسے میں مثلا آیا، اب پاکستان چلا جاؤں، اب میں کسی سے جا کر کے کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، میں پاکستان جاؤں اور کسی کو کہوں کہ میں جب جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ عاقل بھائی کے سوا کسی سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اس بات کا یہ مطلب ہے؟ اگر میں کسی سے کہوں کہ جب میں جدے گیا تھا بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی تھی،
اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی عاقل سے میری ملاقات ہوئی ہے، یہ بات قطعی ہے، ٹھیک. لیکن اس بات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کسی اور سے میں ملا ہی نہیں ہوں، یہ تو اس بات سے نہیں نکلتا نا. اللہ کے نبی نے کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ پر وحی کیا گیا. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ قرآن کے سوا کچھ وحی نہیں کیا گیا، یہ تو ثابت نہیں ہوتا. دریا کے کنارے بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے، برابر میں کوئی کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے ہیں. امام ابو داؤد کنارے پر بیٹھے ہیں، ابو داؤد شریف لکھ رہے ہیں اس کشتی میں سواریوں میں سے ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے جب چھینک اسے آئی تو اس نے کہا الحمدللہ. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لکھنے میں مصروف تھے، آواز کان میں آ گئی، اے میرے محبوب، جب تیرے اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو دل سکڑ جاتے، تنگ ہو جاتے ہیں. جب غیر اللہ کی بات ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں سن کر. اب دیکھو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناؤں، میٹھے میٹھے جملے سنو، سارے خوش ہوں گے. جب توحید کی باری آئے گی تو آدھے اٹھ جائیں گے. جب میں میٹھے میٹھے جملے سناتا ہوں، صدقے واری جاو میں اود حسن و جمال تو، صدقے واری جاو میں اود حسن و جمال تو، جد آیا جگتے ہو گیاں خوشحالیاں. لیکن جو لوگ اللہ کی بصیرت سے محجوب کر دیے گئے جی، تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے، تو ہم نے کہا کہ تم پر حرام ہے. یعنی وہ مجرم یہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں پر ہماری بیٹیاں بھی حرام نہیں ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی. اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں. الہاد کی کئی قسمیں. اپنے ہدیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، صورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا. بڑا پیارا قول امام شافعی فرماتے ہیں، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بخاری میں موجود یا مسلم میں یا ترمذی میں موجود ہے، لیکن حدیث صحیح ہے. ابو داؤد ترغیب میں ہے، لیکن علامہ البانی نے صحیح کو قرار دیا. جس کو مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یا تقریر مبارک ہے، لم یحل. اجماع ہے مسلمانوں کا اس بات پر، اس کے لیے حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں. فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والو، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والو، چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ. تو جو چاہوں گا، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. یوں تو بہت میٹھا ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے. چھوڑ دے زندگی